اس اتحاد میں آپ کے تمام گرانی اتحاد کے جو افراد ہیں یا خاندان ہیں تمام اب آپ کے اتحاد میں شامل ہیں، یا کچھ تک پہنچنا بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچے اور ابھی کچھ یعنی خاندان آپ کے اتحاد میں رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہے یا مکمل ہو گیا تمام؟ سر ویسے پیغام تو ہمارا ہر گھر تک پہنچ گیا ہے، لیکن مینٹلی تو یعنی کہ سب لوگ جو ہمارا مشن تھا، ہمارا جو میسیج تھا وہ سب تک پہنچ گیا ہے، لیکن فزیکلی ہمیں ابھی ان تک پہنچنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال میں لوگ صاف ظاہر ہے 100% تو کوئی چیزیں مثبت نہیں لیتا سر، ان میں کچھ نیگیٹو تھنکنگ بھی ہے، ان کو ابھی کلیئر کرنا باقی ہے سر۔ موسٹلی تک یعنی کہ ہم پہنچ چکے ہیں، ایسے سمجھیں کہ 75% تک ہم نے کام کر لیا ہے اپنے علاقے میں، باقی سر 25% ابھی کرنا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، انشاءاللہ وہ بھی آپ کریں گے؟ انشاءاللہ سر، آپ انشاءاللہ وہ بھی آپ کریں گے۔ اچھا سر، ایک میرا اور بھی آپ سے سوال ہے۔ جی سر۔ آپ کے جو افراد ہیں، گرانی برادری کے افراد ہیں، آپ کو ان کی کوئی فکس تعداد معلوم ہے کہ آپ کے کتنے افراد ہیں گرانی جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں ٹوٹل؟ سر ابھی اگر آپ بات کریں نا تو 2500 سے 3000 تو وہاں پر گھر ہیں ہمارے جی گرانی کے، تو فیکس جو ہے وہ فکس ڈیٹیلز تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن بہت زیادہ ہیں سر۔ اچھا سر، آپ کے جو گرانی برادری ہے ادھر نوجوانوں کا ریشو کتنا ہے؟ تعلیم یافتہ یعنی کتنے فیصد لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں اور سر کتنے فیصد ان پڑھ ہیں؟ جی سر، میرے علاقے میں تعلیم کی جو ریشو ہے سر وہ 5% میرے علاقے میں جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں 95% ان پڑھ ہیں سر، کیونکہ وہاں پر سکول وغیرہ نہیں ہیں۔ گرلز سکول تو سر وہاں پر 0% ہے، بچے اور بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سکولز نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن ہمارے ڈور پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ وہ اور جاب ہولڈر اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی لیول تک میرے گاؤں کا کوئی بھی نوجوان نہیں پہنچ سکا سر۔ ابھی جا رہے ہیں، 1-2 ہیں جو یونیورسٹی لیول تک پہنچ پائے ہیں، ورنہ موسٹلی سر میٹرک، BA FA اور وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ بے روزگار ہیں سر۔ اچھا سر، ہر برادری میں ایک پرابلم ہوتا ہے، وہ ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ آپ کے بھی برادری میں یا گرانی برادری میں کچھ ہیں جو ان پڑھ ہیں اور ان کو آپ اپنے تعلیمی دائرے میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ سر بالکل، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ابوبکر صاحب ترقی نہیں کر سکتا۔ جی، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، جو ہمارا طبقہ الٹریٹ ہے ہم ان کے لیے مختلف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کر رکھی ہے کہ جیسا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہو گیا، جب تک گورنمنٹ کے ادارے ہمارے پاس نہ پہنچیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیسک جو تعلیم ہے اس کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے سر، اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 سے 4 سکول میرے گاؤں میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جہاں پر بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر پراپر بلڈنگ اور پراپر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھر آگے جا کر پرائمری کے بعد وہ پھر رہ جاتے ہیں سر۔ اچھا سر، ایک جو پرابلم ہے وہ ہے ذہین طالب علموں کا، وہ پڑھ تو لیتے ہیں، میٹرک تک وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے ذہین ہیں، لیکن ان کے لیے پرابلم ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ریسورس نہیں ہوتے، مالی ریسورس ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو آپ کے گرانی اتحاد نے جو غریب ہیں، طالب علم ہیں لیکن ہیں ذہین، وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مالی پوزیشن ان کا ٹھیک نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کے اتحاد کا لاہ عمل کیا ہے؟ سر یہ بہت ہی آپ نے اچھا کویسچن کیا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے سر وہ 99% آپ ایسے سمجھیں کہ وہ مزدوری کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے میرے علاقے میں۔ وہاں پر یقین کریں ٹیلنٹ اتنا ہے بچوں کے پاس، میں خود وہاں پر پڑھاتا رہا ہوں بچوں کو، تو اتنا ٹیلنٹ ہے، یقین کریں ان کو آگے اگر فیسلٹیز مل جائیں، ریسورسز مل جائیں وہ اگر، تو یقین کریں وہاں سے بھی ہمارے نوجوان اپنے پاکستان کے اداروں میں جا کر اپنا نام روشن کریں، لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے سر افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے پرائمری کے بعد تعلیم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ کتابیں کاپیاں دینے کے لیے والدین کے پاس نہیں ہوتا پیسہ، اور وہ زیادہ تر باہر ہوتے ہیں۔ آج کل کے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ چھوٹی عمر میں بچوں سے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں، مزدوریاں کرواتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے شفٹیڈ ایریا ہے ہمارا، فصلوں پر چلے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ویسے تو کوشش ہے کہ ہمارے 100% بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو تعلیم دیں، لیکن جو بچے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فنڈ کا اجرا کر رکھا ہوا ہے اپنے مدد آپ کے تحت،
جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے ہم فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کاپیاں کتابیں جتنے بھی ضرورت ہو اس کو، تاکہ کم از کم یہ مسئلہ تو ان کا حل ہو، کاپیوں کی وجہ سے تو بچے اسکول نہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اچھا، میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، ان پڑھ، ایک استاد صاحب سینئر استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ان پڑھ کو سمجھانا اونٹ کو رکشے کے پر بٹھانا کے برابر ہے، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو آپ نے کس طرح قائل کیا ہے اتحاد کے بارے میں؟ آپ نے کس طرح ان کو سمجھایا ہے کہ اتحاد میں آپ شامل ہوں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے؟ ان کو کس طرح آپ نے قائل کیا ہے؟ سر دیکھیں، ان پڑھ جو ہے نا وہ اس کو آپ ان پڑھ نہ کہیں تو ہی بیسٹ ہے جی، کیونکہ یقین کریں مجھے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جتنا ریسپیکٹ میرے لوگوں نے مجھے دیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اتنے ایڈوکیٹس ہمارے پڑھے لکھے میں بھی نہیں ہے۔ ہم پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن آداب ہمیں نہیں ہے، ہم دوسرے کے ادب نہیں کر سکتے، بڑوں کا احترام نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم پازیٹیو پوائنٹس لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یقین کریں ہمیں اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں اور ہماری بات کو سمجھتے ہیں۔ جتنا مجھے پازیٹیو جو ہے وہ ریسپانس ان لوگوں سے ملا ہے نا جن کو آپ ان پڑھ کہہ رہے ہیں، یقین کریں مجھے پڑھے لکھے سے بھی نہیں ملا۔ اچھا سر، میرا ایک اور سوال ہے، یہ جو آپ کا اتحاد ہے، آپ کے اتحاد میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں آپ صرف چند لوگ اس میں خرچہ کرتے ہیں یا اپنی برادری سے دوسروں سے بھی چندہ لیتے ہیں؟ سر فی الحال تو ہم اس میں کنٹریبیوٹ نوجوان کر رہے ہیں، نوجوان ہی اس میں حصہ لیتے ہیں کہ اخراجات جو آنے جانے کے کچھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم نوجوان آپس میں فی الحال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل ہوں گے، بہت جلد پورا قبیلہ جو اس میں شامل ہوگا سر۔ اچھا سر، میرا ایک اور سوال ہے، وہ ہے انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کہ آج کل ہمارے دور میں ڈرامہ چل رہا ہے ارتگل، صحیح ہے۔ کیا آپ نے وہ ارتگل ڈرامہ دیکھ کر ہی اتحاد بنایا ہے یا آپ کو ضرورت کے وقت پیش آیا ہے کہ واقعی ہمارے مسائل ہیں اس وجہ سے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے؟ نہیں سر، کیونکہ ارتگل ڈرامہ بھی ہم نے دیکھا ہے بہت ہی ماشاءاللہ، اس میں یقین کریں اگر آپ ارتگل ڈرامہ کو غور سے دیکھیں نا تو اس میں زیادہ تر جو وہ ان کے کلچر ہے اور ہمارے بلوچ قبیلے کا کلچر ہے وہ کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں بہت زیادہ ملتے جلتے، کیونکہ وہ بھی نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ہم بھی، ہمارے ابا اجداد بھی نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، پیار محبت۔ لیکن ارتگل ڈرامہ دیکھنے سے میرے خیال میں ہم نے یہ اتحاد نہیں بنایا، ہم نے یہ اپنے ضرورت کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ اچھا سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نوجوان ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا سوشل میڈیا کا جو بھی پلیٹ فارم ہو، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس معاشرے بھی رہتے ہیں، جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں نا، وہاں کے بزرگوں کا خیال رکھیں، وہاں کے امن کا خاص خیال رکھیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھنے نہ دیں جو آگے جا کر ہمارے لیے ناسور بن جائیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ خود ہی حل کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو آپ کے ساتھ میں تو آپ کہیں کہ اس سے میرا کیا لینا دینا، نہیں، اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ بڑھ رہا ہے تو آپ نوجوان آگے آئیں، اس مسئلے کو وہیں پر روکنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے میں امن قائم رہو۔ ہر نوجوان، اب یہ وقت ہے جاگنے کا، میں نوجوانوں کو یہ اسپیشلی یہ کہتا ہوں کہ اٹھیں، جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو امن یافتہ بنانے کے لیے پوری طاقت لگا دیں۔